قرآن پاک حضور کے زمانے تک جمع نہیں تھا، ایک جگہ جمع ہوا نہیں تھا. مطلب آج جیسے کاغذ میں قرآن موجود ہے نا، پہلے دن ایسا نہیں تھا. قرآن ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا تھا، درختوں پہ لکھا ہوا ہے، پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، اور صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے. جیسے 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 23 سال میں نازل ہوتا رہا، ویسے ویسے حضور صحابہ کو یاد کرواتے رہے. صحابہ قرآن پاک کے حافظ ہوتے تھے، انہیں ترتیب کے ساتھ اس آیت کو اس آیت سے ملانا ہے، اس کو اس سے ملانا ہے، یہ اس کا ٹکڑا ہے. ویسے یاد سب تھا صحابہ کو، کچھ صحابہ کو، سب کو نہیں. اور ویسے الگ الگ لکھا ہوا بھی تھا. ایک بڑی لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ، بڑی لڑائی، بڑی تعداد میں حافظ صحابہ شہید ہوئے. حضور کا انتقال ہو چکا تھا، ابوبکر صدیق کا زمانہ. جنگ یمامہ میں بہت بڑی تعداد میں حافظ صحابہ شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی. تشویش کیا ہوئی؟ ایک ہی جنگ میں اتنے حافظ لوگ شہید ہو گئے ہیں، صحابہ کرام، اور اللہ کی کتاب ابھی جمع ہی نہیں ہے. اگر اسی طرح سے شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قرآن پاک کا کوئی حافظ ہی نہ بچے، کہیں اللہ کی کتاب ہمارے درمیان سے اٹھ نہ جائے. ایسی بات ہے، بہت بڑی فکر تھی، بڑا ٹینشن والا کام تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا. مشورہ کیا دیا؟ اب توجہ کے ساتھ سنیں. فرماتے ہیں ابوبکر، جنگ یمامہ میں 70 کے آس پاس صحابہ، حافظ صحابہ شہید ہوئے ہیں. ہمیں اللہ کی کتاب کی فکر کرنی چاہیے، اس کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان سے اٹھ جائے. ابوبکر صدیق کا جواب سنیں. فرماتے ہیں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق اعظم خطیب آدمی تھے، بولنے کا ہنر جانتے تھے، پہلے سے تھے. رسول اللہ کی تربیت کا پھر کیا کہنا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو الگ لہجے میں کہا حضرت یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کتاب جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور کے زمانے میں تو قرآن نازل ہوتا رہا، اور ہوتا رہا، آخری آیت بھی نازل ہوئی، پھر حضور کا انتقال ہو گیا. اگر آج حضور بھی ہوتے تو قرآن پاک کو جمع فرماتے. اس لیے کوئی ہم ایسا نہیں کہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، جو ایک بھلا کام ہے وہی کرنے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے بات کو اور الگ انداز سے کہا، اور اینڈ میں کہا کہ لہٰذا ہمیں اللہ کی کتاب کو جمع کر لینا چاہیے. ابوبکر صدیق نے پورے اطمینان کے ساتھ ان کی بات سنی اور جواب ارشاد فرمایا جو کام نبی نے نہیں کیا میں نہیں کرتا. حضرت فاروق اعظم پھر حیران، 2 بار باتیں فیل ہو گئی. تیسری بار انہوں نے اپنی بات کو اور مضبوط کیا. ایسا ہوتا ہے نا کئی بار ہمیں لگ رہا کہ بڑا ضروری کام ہے، والد صاحب مان ہی نہیں رہے، تو ہم الگ اینگل سے ایک دلیل دوسری دلیل ادھر سے گھمایا ادھر سے گھمایا. اس میں جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ کا بھی سہارا لے لیتے ہیں. جانے انسان کتنے پاپڑ پھیلتا ہے. صحابہ ان چیزوں سے پاک تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بات کو اور مدلل کیا تو کہا حضرت ماجرا اللہ کی کتاب کا ہے، کچھ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے. پرانی امتوں سے آسمانی کتابیں اٹھا لی گئی، نہ کسی کے پاس توریت اصلی شکل میں محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے. ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر نہیں لیا تھا، محفوظ بھی نہیں رہی. اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. ابوبکر صدیق نے پورے اطمینان کے ساتھ بات سنی اور اینڈ میں ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کرتا. 3 بار کوشش ہوئی، تینوں بار ابوبکر صدیق نے نو کیا. حضرت فاروق اعظم کیا کر سکتے تھے؟ چلے گئے. اب دیکھیے جب کسی بندے کے دل میں رسول اللہ کی اس قدر پیروی رچی بسی ہو تو اللہ انتظام کیسا فرماتا ہے. نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے، غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہوتی، بلکہ غیر نبی کے دل میں اللہ اپنی بارگاہ سے اسپیشل طور پر ایک بات ڈال دیتا ہے جسے القاء اور الہام کہا جاتا ہے. اللہ نے ابوبکر صدیق کے دل میں ایک بات ڈال دی، القاء فرمائی، اور ابوبکر صدیق کو اس کے دل کو اس بات پر مطمئن فرمایا کہ عمر کا مشورہ ٹھیک ہے. دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاروق اعظم کو طلب کیا اور کہا عمر کل تم کیا مشورہ دے رہے؟ عمر فاروق اعظم نے اپنا مشورہ ریپیٹ کیا. فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ تم مشورہ دے رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے مشورے پر میرے دل کو مطمئن فرما دیا اور مجھے القاء فرما دیا ہے، اس لیے میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اللہ کی کتاب کو جمع کریں. اور پھر اللہ کی کتاب کو جمع کیا گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ذمہ داری دی گئی اللہ کی کتاب کو جمع کر. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام ان سب نے اللہ کی کتاب جو الگ الگ جگہوں پر لکھی ہوئی تھی ان سب کو جمع کیا اور ایک جگہ پر اللہ کی کتاب محفوظ کر کے ہم تک آج جو کتاب پہنچی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں کی بدولت پہنچی. پہلی کوشش ان کی تھی, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کارنامہ انجام.